إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان إلى آخر ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث کلیان کے زیر سرپرستی یہاں کی مقامی جمعیت کے زیر اہتمام آج کا جو یہ اجتماع منعقد ہوا ہے، اس کے موقر صدر محترم فضیلت شیخ حمید اللہ سلفی حافظہ اللہ، اسی طرح سے ضلعی جمعیت اہل حدیث کلیان کے صدر امیر محترم ناظم محترم، اسی طرح سے ہمارے درمیان اس مجلس میں تشریف فرما جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے صدر محترم جناب عبدالحمید خان صاحب، آپ تمام دیگر قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مسجد کے امام و خطیب، اطراف کے جوانب کے کلیان کے حلقے، کلیان کی ضلعی جمعیت کے حلقے سے متعلق جو مساجد ہیں، دینی دعوتی ادارے ہیں، اس سے متعلق ہمارے فاضل علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی ہماری اس مجلس کے ہمارے اجتماع کے مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ محمد رحمانی بن عبدالحمید الرحمانی حافظہ اللہ، جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خطاب بھی ہونا ہے اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مستفید ہوں گے، ہم سب مستفید ہوں گے۔ آج کے اس اجتماع میں مختصر وقت میں جس موضوع پر تھوڑی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ اس سے تعلق رکھتا ہے موضوع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، خواہ وہ تعلیم و تعلم کے راستے سے ہو، مدارس مساجد کے راستے سے ہو، یا دعوتی جو پلیٹ فارم ہے، تربیتی دعوتی، اس کا پہلو ہو، جس حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت دنیا میں ہوئی ہے، عہد رسالت سے لے کر کے خلافت راشدہ اور اس کے بعد کے ادوار سے گزرتے ہوئے اس وقت ہم اور آپ اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان کے اندر یہاں موجود ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرکھوں نے، جماعت اہل حدیث کے جیالوں نے جو بھی تسلسل کے ساتھ سیرت اور تاریخ ہمارے سامنے چھوڑی ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ یہ مشن دنیا میں جو عام ہوا ہے، اس میں جہاں علمی صلاحیتوں کی ضرورت رہی ہے، تقوی و طہارت کی ضرورت رہی ہے، اخلاص و للہیت کی ضرورت رہی ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ مادی تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جب دور اور زمانہ آگے کی طرف جا رہا ہے تو بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام اگر کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے مادہ درکار ہے، اس کے لیے دولت اور پیسے درکار ہیں، اس کے لیے اخراجات درکار ہیں، اس کے لیے بجٹ درکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کا جو مشن ہمیں قرآن کریم سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ملا ہے، صحابہ کرام کی سیرت سے ملا ہے، اگر ہم اللہ کے کلام کی آیات پر غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر غور کریں، حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں، تو یہ مسئلہ بھی بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ میرے بھائیوں، جہاں علم والوں سے علمی صلاحیت کی ضرورت ہے، وقت والوں سے وقت کی صلاحیت کی ضرورت ہے، وہیں مال والوں سے مال کی ضرورت ہے۔ اہل خیر سے مال خرچ کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سخاوت، فیاضی اور دریا دلی کا مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو یہاں تک پہنچا ہے، وہاں مختلف صلاحیتوں کے ساتھ آپ سوچیں
کہ تعلیم و تربیت اور دعوت کا مرحلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ میدان کارزار میں نکل کر کے جہاد فی سبیل اللہ، فساد نہیں، جہاد فی سبیل اللہ، یہ مشن بھی الحمدللہ تاریخ کے ادوار میں عہد رسالت اور خلافت راشدہ اور بعد کے دور میں قائم رہا، اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے، فیاضوں نے، سخی اور اہل ثروت نے، مخیرین نے، محسنین نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام کے مشن کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنے درہم و دینار کا انفاق بھی کیا، درہم و دینار خرچ کیے، اپنی طرف سے جو کچھ ممکن تھا، جس سے جتنا کم یا زیادہ ممکن تھا، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا۔ ہمارے سامنے اگر 1000، 20,000، 30,000، 40,000 درہم و دینار خرچ کرنے کی مثالیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں، تو ان صحابہ کرام کی بھی مثال ملتی ہے جن کے پاس جن کی حالت اچھی نہ تھی اور وہ بہت زیادہ کشادگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے، تو وہ آدھا کلو، 1 کلو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسی توحید و سنت کی مشن کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ منافقین ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ آدھا کلو، 1 کلو جو سے کیا ہوگا، آدھا کلو، 1 کلو غلہ اور اناج خرچ کرنے سے کیا ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کم یا زیادہ، جس کی جو حیثیت ہے، جسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس پہلو پر بہت اختصار کے ساتھ، آج بہت ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ ایک دوسرے درس سے بھی ارتباط ہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں، مختصر طور پر ہی چند باتیں اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی روشنی میں، اور چند ایک حوالوں اور کی طرف اشارے کے ذریعے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، خلاصہ کیا ہے عنوان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، دعوت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، دینی اداروں کے لیے، مساجد کے لیے، تعلیم و تربیت کے دیگر سورسز اور پلیٹ فارموں کے لیے ہم کو، آپ کو جہاں تعلیم، علم اور دیگر صلاحیتوں کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر اہل ثروت سے مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جب ذکر آتا ہے تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف میدان کارزار سج جائے اور کفر و اسلام کی جنگ ہونے لگے تو ہم مال خرچ کریں، اسی کو فی سبیل اللہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، فی سبیل اللہ میں کتنی ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جو دعوت دے، اللہ کی طرف جو بلائے، اس کا تذکرہ ہے کہ اس سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو کیا فرمایا؟ الی سبیل ربک، آپ کے رب کے راستے کی طرف، وہی رب کا راستہ ہے جس کو ہم اللہ کا راستہ کہتے ہیں۔ اللہ کا راستہ کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ کہیں، رب کا راستہ کہیں، وہ راستہ وہی ہے جس راستے کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، جو میدان کارزار اور جنگ اور جہاد میں مال خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، وہ اسی تعلیم و تربیت اور دعوت کا اگلا قدم ہے، اس کے بعد کا قدم ہے، آخری قدم ہے۔ ورنہ پہلے کیا ہے؟ زبان سے، قلم سے دعوت کا، تعلیم کا، تربیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، نبی کی سنت کا، اور حق اور حلال کا، اسلامی شریعت کا، مسائل کا، ان تمام چیزوں کا میرے بھائیوں اس کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے، اس کا چرچا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد شرائط، ضوابط، اصولوں کی روشنی میں اور ولی امر کی موجودگی میں یا اس کے نائب کی موجودگی میں حالات اور ظروف کے تقاضے ہوں اور ولی امر کا حکم ہو، تب جا کر کے جہاد کی باری آتی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے، اسی تعلیم و تربیت کی کمزوری کی بنیاد پر، دعوت سے عدم وابستگی کی بنیاد پر، علم اور اہل علم سے دوری کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نوجوانوں کا خاص طور پر ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے جہاد ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے، سب سے پہلے یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ شروعات وہاں سے نہیں ہوتی، وہ آغاز نہیں ہے بلکہ وہ اینڈ ہے، اختتام ہے۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے. آپ نے تعلیم کا، تربیت کا چھپ کر کے کھل کر کے مشن دنیا کے اندر عام کیا. ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہے. چاہے مکے کے اندر میرے بھائیوں ارقم بن ابو الارقم کا گھر ہو یا کوئی اور چھپ چھپا کر کے دعوت و تعلیم و تربیت کا کام کیا جانے والا موقع ہو، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد کے دور میں ہجرت سے پہلے جو بھی تعلیم و تربیت کو عام کرنے کے لیے اس سلسلے کی کوششیں فرمائی، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اور لاکھ ستائے جانے کے باوجود، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کے باوجود، حضرات صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے شکایت کرنے کے باوجود، الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر اللہ لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات نازک ہیں، ہمیں مارا ستایا جا رہا ہے، ہمیں گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، ہمیں زد و کوب کیا جا رہا ہے، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کی دعا نہیں کریں گے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے نصرت کا سوال نہیں کریں گے؟ اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ اس طرح سے بے چینی کی صورتحال ہو جاتی تھی کبھی کبھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کے لیے میدان کارزار میں نکلنے اور سیف و سنان کے ذریعے سے لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. کس پر اکتفا کیا گیا؟ تعلیم پر، تربیت پر، دعوت پر، نصیحت پر، ذکر پر، تذکرہ پر، ذکرہ پر، اسی پر اکتفا کیا گیا. یہ سلسلہ جاری رکھو. وہ وقت آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کب اس کا وقت آئے گا. اور جب بہرحال مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کر کے مکہ سے مسلمان مدینہ پہنچ گئے اور وہاں مسلمانوں کا ایک نظام قائم ہو گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو لڑنے کی جن پر ظلم کیا جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے لڑنا ہے، اور اسی چکر میں علم نہ ہونے کی وجہ سے، علماء سے وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے، اور نااہل، آؤٹ سائڈر، ان نون، مجہول لوگوں سے وابستگی کی وجہ سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاد کے نام پر دنگے اور فساد اور آتنک سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر طرح کا دینی، دنیاوی، معاشی، معاشرتی، سماجی، عائلی، خاندانی ہر طرح کا نقصان کرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو موضوع ہے وہ اصل میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ موضوع یہ ہے کہ دین اور تعلیم و تربیت اور دعوت کے لیے تمام صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مال کی صلاحیت کی بھی ضرورت ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشادگی والے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صلاحیت خرچ کریں، پیسے لگائیں، درہم و دینار، روپے پیسے خرچ کریں، وقف کریں، اوقاف کریں، اور ہر طرح کی اس پہلو پر جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان تمام راستوں پر اپنی قربانیاں دینے کے لیے آگے آئیں. بہرحال ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے. ظاہر ہے کہ دنیا بھر کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں بے شمار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. ان کی مثال جو اپنا مال، جو ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. ایک دانہ زمین میں ڈال دیا جائے اور اس کے نتیجے میں 7 بالیاں اگ جائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. ایک دانے سے کتنا ہو جائے؟ 7 بالی نکل جائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. گویا کہ ایک دانہ برابر کتنے کے ہو جائے؟ 700 کے برابر ہو جائے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور کئی گنا بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی والا ہے اور خوب علم والا ہے. پتہ چلا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. ہم نے سرسری طور پر اشارہ کر دیا میرے بھائیوں کہ فی سبیل اللہ کا مطلب صرف میدان جہاد نہیں ہے، صرف میدان کارزار نہیں ہے، قتال اور جہاد کا میدان ہی نہیں ہے. یہ تعلیم اللہ کا راستہ ہے، یہ دعوت اللہ کا راستہ ہے، یہ توحید کی نشر و اشاعت اللہ کا راستہ ہے، یہ سنت کی نشر و اشاعت اللہ کا راستہ ہے. امت کو شرک سے آگاہ کرنا، کفر و نفاق سے آگاہ کرنا، یہ اللہ کا راستہ ہے. امت کو بدعات سے، انحرافات سے آگاہ کرنا اللہ کا راستہ ہے. امت کو حلال کی تعلیم دینا، حرام سے روکنا اللہ کا راستہ ہے. یہ اللہ کا راستہ ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. میرے بھائی اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیجئے. اللہ کیا فرماتا اپنے نبی سے؟ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے. بلانے کی بات بھی ہو رہی ہے. اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم بلانے کے بعد کے مرحلے میں آتا ہے. میرے بھائیوں اب یہ آیت کریمہ ہے اللہ کے راستے مال خرچ کرنے کی فضیلت. ایک دانہ بمقابل 700 دانہ.
700 गुना के बराबर, और अल्लाह तबारक व तआला इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का छोटा सा टुकड़ा आपके सामने पढ़ा गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था वस्सदक़तु बुरहान, सदका यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। सदका हर जगह सिर्फ नफली सदके के माने में नहीं आता, इन्फाक के माने में है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के माने में। सदक़तु बुरहान, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, जिसकी एक शक्ल सदका है, ये बुरहान है। बुरहान के माने क्या है? दलील है। किस बात की दलील? शारहीन की शरह उठा करके देखें तो आपको ये मिलेगा। शारहीन लिखते हैं, इमाम मुस्लिम की किताब में ये हदीस आई हुई है, तो इमाम नववी इसकी शरह में लिखते हैं और दीगर शारहीन लिखते हैं कि बुरहान, ये माल खर्च करना बुरहान है। दलील है, किस बात की दलील है? कहते हैं असल में माल खर्च करना ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इंसान की तबीयत में लालच है, इंसान की तबीयत में हिर्स है, इंसान माल नहीं खर्च करना चाहता। माल खर्च करना उसकी जमीन पर, उसके दिल पर गिरा गुजरता है, भारी लगता है। वो समझता है कि माल खर्च करूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा। अब अगर इसके बावजूद भी कि तबीयत पर माल खर्च करना गिरा गुजर रहा है, भारी गुजर रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए माल को क्या करता है? वो दिल पर जब्र करके अल्लाह ताला के लिए राजी होकर के माल खर्च करता है। तो ये माल खर्च करना उसके ईमान की दलील, तो बुरहानुन अला ईमानिही, दलील है उसके ईमान की कि है उसे लालच, हर आदमी को लालच है फितरी तौर पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईमान वाला है। उसे फिक्र है तालीम की, उसे फिक्र है दावत की, उसे फिक्र है अल्लाह की राह में जिहाद की, इसलिए वो माल खर्च करने के लिए अपने आप को आमादा करता है। तो अल्लाह की राह में माल खर्च करना खर्च करने वाले के ईमान की दलील है, उसके अल्लाह तबारक व तआला की किताब से, नबी की सुन्नत से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला की दीन की तालीम और तरबियत और दावत के सिलसिले में दिलचस्पी की दलील है। यह है माना इस हदीस का, जिसका टुकड़ा आपके सामने पढ़ा गया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब ये बात आपके सामने मैंने सरसरी तौर पर जिक्र कर दी है कि पूरी तारीख इस्लाम का अगर आप मुताला करें तो आपको ये मिलेगा कि तमाम सलाहियतों के साथ साथ माल खर्च करने का भी बड़ा किरदार रहा है। हजरत सहाबे किराम की तादाद हो या सहाबियात की तादाद हो, इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के इन बंदगान ने जो पूरी उम्मत के लिए आइडियल है, इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की दीन की तालीम और दावत के लिए माल खर्च करने में कोई भी दरीग नहीं किया। दिल खोल करके सखावत के साथ, फैयाजी के साथ माल खर्च किया। इसकी एक से ज्यादा मिसालें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आपने रमजान में बार बार सुना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल खर्च करने में इतना ज्यादा सखी थे, इतना सखी थे, काना ला यख्शल फक्र, कभी ये नहीं डरते थे कि मुहताज हो जाऊंगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरी रात कैसे गुजर होगी, मेरे कपड़े और अनाज का इंतजाम कहां से होगा। काना ला यख्शल फक्र। और बातें सब लंबी हैं, मैं तो सिर्फ आपको उन्वान का खुलासा बता रहा हूं, वरना ये लंबी बात है जो गुफ्तगू करने से ताल्लुक रखती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और फैयाजी आप जानते हैं। कितनी मर्तबा सदके का या मिसाल के तौर पर खराज, टैक्स का माल सोने चांदी की शक्ल में, गल्ले की शक्ल में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु पूरी रात करवट बदलते रहते, बेचैन रहते। क्यों? इसको जहां खर्च होना चाहिए जल्द से जल्द खर्च कर दिया जाए। इसे रखा नहीं जा सकता, इसे बाकी नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसे जल्द से जल्द जहां इसको खर्च होना चाहिए मुस्तहिकीन में खर्च कर दिया जाए। जिहाद का मैदान है, फुकरा है, मसाकीन है, बेवाएं हैं, ऐताम है, जहां जहां मेरे भाइयों उसकी जरूरत है खर्च करने की, जो उसके फंड है, वहां पर वो क्या हो जाना चाहिए? खर्च हो जाना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मिसाल है। उसके अलावा कितने मौकों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल खर्च करने पर उभारा है, माल खर्च करने पर उभारा, और उसकी मिसालें सब आ रही सहाबे किराम के इशारे हवाले, उसमें आपको ये बात भी मिलेगी। मेरे भाइयों, कोई फकीर मुहताज लोग आ गए जिनके जिस्मों पर अच्छी तरह कपड़े भी न थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। आपने ऐलान किया इन लोगों के लिए माल जमा करो, तो सोने और चांदी और उसके अलावा गल्ले और कपड़े और अनाज का ढेर जमा हो गया। और वाकया आप लंबी हदीस जानते, सही मुस्लिम के अंदर। ऐसे ही जंगों के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माल खर्च करो। गज़वे तबूक के बारे में तो आप जानते ही हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों माल खर्च करो। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचे जब, तो आप देखें, आपको मालूम है कि कोई ऐसा कुआं नहीं था जिसका पानी पीने के लायक मीठा हो, सिवाय एक कुएं के
جو ایک یہودی کا تھا یا کسی اور کا تھا، بہرحال اس میں روایات میں کچھ اختلاف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک کنویں کا پانی تھا جو پینے کے لائق تھا، اور وہ پانی بغیر مال کے، بغیر بدلے کے نہیں دیتا تھا، بغیر معاوضے کے نہیں دیتا تھا۔ پریشان ہو گئے کہاں سے پانی پیا جائے، لوگ بے چین ہیں۔ وہاں پر اللہ کی نبی ترغیب دلائی، لوگوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ مسجد کا مسئلہ تھا، ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، تنگ ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد اسلام لانے والوں کی کافی بڑھ گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، مسجد کے بغل میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، کون ہے جو مسجد نبوی کے بغل والی جگہ کو خرید لے، خرید کر کے مسجد میں ملا دے، اس کے بدلے میں اللہ جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اس طرح سے آپ نے ترغیب دی، اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خرچ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ تعلیم و تربیت ہو، ہر مشن کے لیے اللہ کے نبی نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر صحابہ کرام کا عملی نمونہ دیکھیں تو جنگیں، میرے بھائیوں، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی کا واقعہ ساری دنیا جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا مال خرچ کرو، کون ہے؟ جیش العسرہ کے لیے، تنگی والے لشکر کے لیے، اور لمبا پس منظر ہے اس کا، سخت گرمی کا موسم، کھجوروں کے پکنے کے حالات، اور بالکل چلچلاتی دھوپ، لیکن جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، نہیں ہے وسائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ لے کر کے آگے، 300 اونٹ، وہ بھی سجے سجائے، رسی کے ساتھ اور بیٹھک کے ساتھ اور زین کے ساتھ اور تمام وسائل جو کچھ لگتے ہیں تمام کے ساتھ، 300 اونٹ، 300 بعیر، 300 اونٹ، اور 1000 دینار سونے کے سکے 1000 لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھالنے لگے اور مارے خوشی کے مچلنے لگے، اور آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کی تاریخ سے عثمان جو بھی کریں کچھ بھی انہیں نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اتنی بڑی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، تو اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ ہر طرح کی قربانی میں مال کی قربانی بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کا مشہور واقعہ سب جانتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرو، عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے سوچا پہلی بار ایسا وقت ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے مال خرچ کرو، اور اس وقت ماشاءاللہ میرے پاس مال ہے بھی، اگر آج میں ابو بکر صدیق سے مقابلہ کر کے آگے بڑھ گیا تو بڑھ گیا، ورنہ ایسا موقع پھر دوبارہ شاید کبھی نہ آئے۔ اور اس کے بعد مارے خوشی کے گئے، آدھا مال جو بھی درہم و دینار تھا آدھا لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی خدمت میں رکھ دیا، اور اس کے بعد خوش تھے کہ آج تو میں صدیق اکبر سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں سبقت کر جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی آدھا اتنا سارا لے آئے ہو، بوری بھر کے، تھیلا بھر کے، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا مثلہ، اے اللہ کے نبی جتنا لے کر کے آیا ہوں بالکل اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا۔ اتنے دیر میں ایک اس کی دوگنی سے زیادہ بڑی تھیلی بھر کر کے اس عمر بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اتنا سارا لے آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی پورا لے آئے۔ اور جب یہ منظر عمر بن خطاب نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم ہے میں آپ سے کبھی بھی کسی معاملے میں مقابلہ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ کی تو بات ہی الگ ہے، امت میں آپ کی شان الگ ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں میرے بھائیوں، یہی عثمان غنی ہیں۔ کنواں خریدنے کا مسئلہ آیا، بیر روما جس کا نام تھا، 30,000 دینار دے کر کے یا درہم دے کر کے خرید لیا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جاؤ فری میں پانی پیو۔ میرے بھائیوں ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہم نے عرض کیا نا کہ مسجد نبوی کے بغل کی زمین، من یشتری هذه البقعة ببقعة فی الجنہ، اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ کی مسجد کے لیے کون خریدے گا؟ اس کے بدلے میں جنت میں زمین کا ٹکڑا ملے گا، یعنی جنت ملے گی۔ عثمان غنی نے اسے خریدا اور خرید کر کے لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسے دے دیا، اور اللہ کے نبی کو آ کر کے بتایا اللہ کے نبی میں نے خرید لیا، اب اس میں اس کی توسیع کا کام کرایا جا سکتا ہے۔ مسجد کی توسیع کا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا کام کیا کہ نہیں کیا گیا؟ یہ سارے کام ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ
حضرات صحابہ کرام کی لمبی فہرست ہے. حضرت ابو الدحداح انصاری کا واقعہ ہے, حضرت ابو قتادہ انصاری کا واقعہ ہے, حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کا واقعہ ہے. ان کے بارے میں ان کی شاگردان بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المؤمنین عائشہ وہ 1 درہم 1 دینار بھی گھر میں باقی رہنے ہی نہیں دیتی تھی, گھر میں باقی رہنے خرچ ہی کر دیا کرتی. آیا کہ خرچ کرو, بیچے ہی نہیں, اللہ کے راستے میں جائے, اللہ کے راستے میں جائے, اور اس کا جو مصرف ہے اس مصرف میں اسے فوری طور پر کیا کر دیا کرتی تھی, لگا دیا کرتی تھی. بالکل سرسری طور پر بات کر رہا ہوں میں. اور اس کے بعد جو مزید جو بات آپ سے کرنی, حضرت ابو الدحداح انصاری. اب واقعہ لمبا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو الدحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ کو اپنے پیسوں سے خرید لیا, ایک باغ کو اپنے پیسوں سے خرید لیا, اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے نبی آپ اعلان کر رہے تھے کہ کون اس کو خرید کر کے دے دے گا, یہ لیجیے اللہ کے نبی میں نے خرید لیا ہے, اور اب آپ اس باغ کو جس مقصد کے لیے آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اسے خرچ کر دیے. اور ادھر خریدا, اور ادھر حضرت ابو الدحداح انصاری نے آ کر کے اپنی بیوی سے کہا, اس باغ سے نکل جاؤ, یہ باغ ہمارا نہیں رہا, ہم نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا ہے, اب اس میں رہنا اور اس کا ایک ٹکڑا بھی, ایک ذرہ بھی استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس طرح سے اور ایسے ہی دنیا بھر کے میرے بھائی بے شمار واقعات موجود ہیں, بے شمار واقعات. بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم و تربیت کا مشن, دعوت کا مشن, مساجد کا مشن, اداروں کا مشن, دعوتی شعبوں کا مشن, کتابوں کی نشر و اشاعت کا مشن, یہ مشن سارے کے سارے مشن, اس کے لیے تمام صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بجٹ کی بھی ضرورت ہے, اور بجٹ انہیں فراہم کرنا ہے, ان کی ذمہ داری ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی ہے. بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے, کشادگی تھی, لے کر کے آ گئے. عمر بن خطاب کو جو ممکن تھا وہ لے کر کے آ گئے. عثمان غنی تو غنی تھے, انہیں جتنا میسر تھا وہ لے کر کے آ گئے, اور ایسے ہی دیگر صحابہ اور صحابیات نے بھی مال خرچ کر دیا. حضرت میرے بھائیوں خواتین کی اگر بات کریں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی کہا کہ اللہ کے راستے میں دے دو زکوٰۃ, جو تمہارے پر واجب ہوتا ہے, جھٹ سے گھر پہنچی اور تھیلا ویلا کھول کر کے جو بھی میسر تھا وہاں سے اپنی زیورات نکالے اور لے کر کے جلدی سے باہر جانے لگی. تو ان کے شوہر نے کہا, واقعہ سب جانتے ہیں, کہاں جا رہی ہو؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ زیور دینا ہے, یہ سونی چاندی کا جو زیور ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کس کو دینا ہے؟ کہا فلاں غریبوں کو دینا ہے. مجھ سے زیادہ غریب کون ہے, مجھے ہی دے دو, میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے خرچے کا انتظام کروں, میرے پاس نہیں ہے, تمہارے پاس کشادگی ہے. بہرحال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اور پوچھ کر کے پھر اپنے شوہر کو دے دیا. عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا. پھر عورتوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی نصیحت فرمائی. انس بن مالک کہتے ہیں, ان امت کی خواتین نے, عورتوں نے مسلسل کوئی عورت اپنے کان کی طرف ہاتھ بڑھاتی اور وہاں سے زیور نکال کر کے اسی کیا نام ہے چادر میں ڈال دیتی, جو چادر حضرت انس بن مالک لیے ہوئے تھے جمع کرنے کے لیے. اور کوئی عورت اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھاتی اور گلے سے نیکلس نکال کر کے, ہار نکال کر کے اللہ کے راستے مال خرچ کر دیتی. اس طرح سے مردوں کے, خواتین کے بے شمار واقعات موجود ہیں. اس دور کی اگر بات کہی جائے, اور یہ ہمیشہ رہا, تو میں بہرحال اس دور میں نہیں, اس دور کی بات تو اخیر میں, بیچ میں اگر ہم اپنے تعلیم و تعلم, پڑھنے پڑھانے والے, پڑھنے پڑھانے کے کام میں طلباء کو تیار کرنے کے لیے, علماء کو تیار کرنے کے لیے, ان کا بجٹ اور خرچہ برداشت کرنے کے لیے, اگر آج کے دور میں کہے تو ان کی فیس برداشت کرنے کے لیے, ان کے رہنے سہنے کی جو ضروریات ہیں اس کا انتظام کرنے کے لیے, اس سلسلے میں ہمارے اسلاف کے بے شمار نمونے موجود ہیں. میں ایک دو نمونے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی یہ جمعیت کلیان کی, ایسے ہی بھیونڈی کی, ممبرا کی, بمبئی کی, بہت سارے حلقوں کی, یہ جو تعلیم و تربیت اور دعوت کا جال پورا بچھا ہوا ہے, اس میں تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مال اور بجٹ خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بجٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے. بہت ساری ضروریات اور تقاضے ہوتے ہیں جس کے پورا کیے بغیر کام نہیں ہو سکتا. مدارس کا معاملہ جو سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے اسلام کے لیے, امت کے لیے سب سے بڑا پاور ہاؤس کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے دینی مدارس, مکاتب, شعبہ حفظ,
عربی علوم کے شعبے چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہوں یا بڑے پیمانے پر، جامعات بڑے بڑے ہوں، یہ سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے۔ یاد رکھیں اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو اور اگر اس کو ہم مضبوط نہ کریں تو نہ ہمیں علماء ملیں، نہ ہمیں خطبہ ملیں، نہ ہمیں باحثین ملے، نہ ہمیں مدرسین ملے، نہ ممبر پر کوئی تقریر کرنے والا ڈھنگ کا ملے، نہ مسند پر کوئی پڑھانے والا ڈھنگ کا ملے، نہ کوئی اچھا لکھنے والا مصنف اور کوئی کاتب ملے، نہ کوئی محقق کوئی نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ وہ سب سے بڑا راستہ ہے جہاں سے نکلتا ہے۔ تو ہر جگہ بجٹ اور مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر موجودہ حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے، اور اس تقاضے کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات محدثین کے سلسلے میں ایک دو نمونے صرف پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بات ختم کرنی ہے۔ آپ نے امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 118 ہجری میں اور وفات 181 ہجری میں ہوئی، یعنی دوسری صدی ہجری کے امام ہیں، دوسری صدی ہجری کے امام ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا تھا، کشادہ تھے، دولت مند تھے، ثروت والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کشادگی اور فراوانی سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی سے نوازا تھا تو سخی دل بھی عطا فرمایا تھا، دل بھی سخی، دل بھی فیاض عطا فرمایا تھا۔ وہ ہر طرف خرچ کرتے تھے، ہر طرح کا بجٹ ہر طرف انتظام کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طلباء کی، علماء کی، محدثین کی مالی کفالت بھی کیا کرتے تھے۔ آج اگر مدارس کے ذمہ داران آپ سے اگر کہیں، ہمارے مخیرین سے، اہل خیر سے کہیں کہ اللہ نے آپ کو کشادگی دی ہے، ہمارے مدرسے میں اکثر و بیشتر بچے تو طلبہ تو غریب خاندانوں کے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، تو اگر آپ 10 لوگوں کے لیے 10 لوگوں کی کفالت کر لیجئے، ان کی ماہانہ فیس اتنی، سالانہ فیس اتنی ہے میرے بھائیوں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس پر کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف کا، محدثین کا طریقہ رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، انہوں نے کئی محدثین کے حالات نازک تھے، انہوں نے کفالت لی، جائیں پڑھیں، سفر کرنے کا خرچہ، کپڑے کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، رہنے کا خرچہ، خرچوں کا انتظام کیا۔ اور اس حوالے سے میں اگر نام لوں تو بڑے بڑے چوٹی کے ائمہ ہیں، ہم ان اماموں کے نام سنتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے امام کیسے بنے، انہوں نے کیسے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے راستے میں کفالت کیسے کی گئی۔ تو امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کفالت کی، یعنی اسپانسر کیا، بجٹ کا انتظام کیا، پڑھو، علم حاصل کرو، ہم آپ کی ضروریات کا انتظام کریں گے۔ اس میں نام بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری کا نام سنا ہوگا، ہم ان کی سیرت سنتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے ان کے حالات کیسے تھے۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، چوٹی کے امام۔ حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حماد بن سلمہ، حضرت اسماعیل بن علیہ، اور بڑے بڑے نام ہیں۔ یہ 10 محدثین علم حدیث حاصل کرتے تھے، علم حدیث حاصل کرتے تھے، مصر کا، عراق کا، اور اس کے علاوہ مکہ، مدینہ، حجاز کا، اور مختلف علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ جو بھی بجٹ اور خرچہ آئے، آپ کو علم حدیث حاصل کرنا ہے، خرچے کا انتظام ہم کریں گے، آپ اپنے علم حاصل کرنے کے مشن میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ذمہ داری اٹھائی ہمارے محدثین نے۔ ایسی ایک مثال اور دے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام اللیث ابن سعد الفہمی المصری، مصر کے چوٹی کے امام اور محدث گزرے میرے بھائیوں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ سب ایک زمانے کے ہیں۔ یہ 160 165 سے لے کر کے 200 202 4 5 کے بیچ میں سارے نام ہیں، جتنے نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں میرے بھائیوں۔ امام لیث بن سعد فہمی یہ 161 میں وفات پا گئے، 175 میں وفات پا گئے، اور ان کو اللہ نے مالی کشادگی عطا فرمائی تھی۔ یہ کفالت کرتے تھے، محدثین کی کفالت۔ اب امام مالک کا نام سنتے کہ نہیں سنتے ہم لوگ، لیکن ہم یہ نہیں جانتے امام مالک کی کفالت کس نے کی ہے۔ امام مالک مدینے کے امام تھے، چوٹی کے محدثین میں سے، لیکن مالی حالات اچھے نہیں تھے میرے بھائیوں۔ ان کی کفالت کون کرتا تھا؟ حضرت امام لیث بن سعد فہمی المصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہر سال سالانہ بجٹ 100 دینار سونے کا سکہ ہر سال دیا کرتے تھے۔ ہر سال 100 دینار آ جاتا تھا، ہر سال 100 دینار خرچے کے لیے آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بتایا امام لیث سے کہ کچھ مقروض ہو گیا ہوں، کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بجٹ بڑھ جاتا ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، جیسے آج علماء طلبہ کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں۔
میرے بھائیوں تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مشکل آ گئی ہے، میں مقروض ہو گیا ہوں، تو انہوں نے 500 دینار ایک ساتھ میں مزید بھیج دیا، یہ لے جائیے اپنے قرضے کو ادا کر دیجئے۔ ایک مرتبہ امام لائث بن سعد فہمی مصری مصر سے آئے حج کرنے کے لیے، حج کیا، حج سے فارغ ہو کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ جب پہنچے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ان کو پتا چلا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ہمارے امام مصر سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے مارے خوشی کے، مدینے میں کھجور تھی، کھجوریں جو میسر ہوتا ہے وہ آدمی اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے تحفے ہدیے کرتا ہے۔ امام مالک نے کیا کیا؟ امام مالک نے ایک پلیٹ میں، ایک ٹوکرے میں بھر کے کھجور کا تحفہ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اچھا، ان کو معلوم ہوا کہ امام مالک نے بھیجا ہے، امام مالک کے حالات وہ جانتے تھے، انہوں نے اس کھجور کو غالباً لے لیا یا نہیں لیا، لیکن اس میں 1000 دینار ڈال کر کے پھر پلیٹ کو اور اس ٹوکری کو واپس کر دیا۔ اس طرح سے کفالت کرتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اس دور میں بھی اگر آپ دیکھنے جائیں تو حضرت امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، علماء، طلباء، دعات، مساجد، مدارس اور تعلیمی ادارے اور جمعیات اور کتابیں، اور میرے بھائیوں اس کے کفالت کے لیے ملین خرچ کیا کرتے تھے۔ جو بھی ان کو سیلری اور جو کچھ بھی لوگوں کی طرف سے ملتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کی اپنی حالت دیگر ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے علامہ عبد المحسن بن عبد العباد، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، علماء طلبہ کو بانٹ دیتے۔ اور شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس جو مسجد حرام کے امام ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، ایسا نہیں کوئی نئی بات ہے، یہ چند 10 12 سال 15 سال پہلے یا کم و بیش 20 سال پہلے 2005 کا غالباً واقعہ ہے یہ، دبئی گورنمنٹ نے ان کو پوری دنیا میں سب سے اچھے قاری ہونے کا ایوارڈ دیا تھا۔ سب سے اچھی تجوید، سب سے اچھی آواز، سب سے خوبصورت آواز اور جو سوز ان کی آواز میں پایا جاتا ہے، اس کے لیے ملین میں غالباً 10 ملین یا 5 ملین ان کو ڈالر میں میرے بھائیوں ایک اعزازی ان کو ایک انعام دیا گیا تھا۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر کے اسی مجلس میں اعلان کر دیا تھا کہ یہ سب طلباء، علماء، دعات اور دینی اداروں کے لیے میں وقف کر رہا ہوں۔ خلاصہ کلام میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہم نے بالکل سرسری بات کی ہے، لمبا وقت چاہیے اس کے لیے، کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور تعلیم و تربیت کی نشر و اشاعت کے لیے، مساجد مدارس کے لیے بجٹ کی ضرورت ہے۔ میں اپیل کر کے جا رہا ہوں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی ہے، وہ کسی کے آنے اور آ کر کے منت سماجت کرنے کا انتظار نہ کریں۔ آپ کی خود ہی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں آپ ضرورت دیکھ رہے ہیں وہاں آپ خود آگے بڑھ کر کے یہ ذمہ داری ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جمعیت اور جماعت کی اس سرگرمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے نام اعمال کا حصہ بنائے، اور اللہ عز و جل اس کا نیک صلہ بدلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔